بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب بہشت کا پارٹ نمبر 19 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 331۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَهُ الْجَوَارُ الْمَنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ان کشتیوں جہازوں کا مالک بھی خدا ہے۔ اس آیت کا مختصر سا خلاصہ یہ کہ جو پہاڑ نما جہاز سمندروں میں چل پھر رہے ہیں، یہ سب کچھ قدرت خدا بندی کا شاہکار ہیں۔ جس پانی میں ایک سوئی جیسی خفیف اور ہلکی چیز نہیں ٹھہر سکتی، بھلا اتنے بھاری بھرکم جہاز کیسے تیر رہے ہیں؟ در حقیقت یہ وہ پوشیدہ راز ہے جن کو دیکھ کر سن کر انسان ورطۂ حیرت میں ڈوب جاتا ہے، لیکن کمال ہے کہ اس حیرت انگیز کارنامے کو انسان ہی نے سر انجام دیا ہے اور انسان ہی اس کو سمندروں میں دوڑا پھرا رہا ہے۔ کہنا یہاں پر یہ ہے کہ جس طرح پوری کائنات کا مالک و خالق اور منتظم حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اسی طرح ان دریاؤں، سمندروں اور اس میں رہنے والی مخلوق کا مالک، خالق اور رازق اور ان کشتیوں اور جہازوں کا مالک بھی خدا ہے۔ اگر دنیا والوں نے ان کشتیوں، بحری جہازوں کو مختلف ملکوں اور مختلف کمپنیوں کی ملکیت سمجھ رکھا ہے، لیکن حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ کا مال ہے اور اس نے اپنے بندوں کو ودیعت کر رکھا ہے۔ مالک حقیقی تو صرف خدا ہی ہے۔ یہ انسان کی بہت بڑی غلطی ہے کہ وہ خود کو مختلف چیزوں کا مالک سمجھ بیٹھا ہے، حالانکہ سب کچھ خدا کا ہے اور انسان تو ایک فنا ہونے والی، مر مٹنے والی چیز ہے۔ ارشاد خدا بندی ہے کہ اور زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب خدا کا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 282۔ ایک اور جگہ پر ارشاد ہو رہا ہے، اے رسول کہہ دو کہ تم یہ دعا مانگو، اے خدا تمام عالم کا مالک تو ہی ہے، تو جسے چاہے ملک عطا کر دے اور جس سے چاہے ملکیت، جس سے چاہے سلطنت چھین لے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 26۔ انسان بھی کتنا بھولا بھالا ہے کہ وہ خود تو دوسروں کا محتاج ہے اور اس کی زندگی اور اس کے زیر تصرف تمام چیزیں عارضی و فانی ہیں۔ بھلا وہ ان کا مالک کس طرح بن سکتا ہے؟ جس طرح اس کی زندگی عارضی ہے، اسی طرح اس کی ملکیت۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے انسانوں کو بہت کچھ دے دیا ہے تاکہ وہ آرام و سکون کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ دنیا کی نعمتیں بھی اس کے لیے انعام ہیں، گھر، زمین، فلاں مشینری وغیرہ وغیرہ اس کی عارضی ملکیت میں ہیں۔ مالک حقیقی صرف اور صرف خدا کی ذات ہے۔ وہ تو ایسا قادر مطلق ہے کہ جب کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے باللسان قدرت کہتا ہے ہو جا، بس وہ چیز بن جاتی ہے۔ تو اس کو کسی مشورے کی ضرورت نہیں، نہ کسی سامان کی حاجت، نہ کسی مددگار سے تعلق، بس اس کا ارادہ ہی سب کچھ ہے۔ کیا ایسے خدا سے انکار کرتے ہو اور اس کے سوا دوسروں کو پوچھتے ہو جن میں کوئی قدرت نہیں؟ جہاز جس چیز سے بنایا گیا ہے وہ بھی خدا کی ہے۔ کشتی چند اجزاء سے بنائی گئی ہے، لوہا، تختہ وغیرہ۔ تختہ کہاں سے بنایا ہے؟ درخت سے۔ اور درخت کہاں سے؟ آپ نے کھجور کے درخت کا پودا لگایا، وہ بڑا ہوا، اس سے ہزاروں دانے کھجور کے پیدا ہوئے، اس کے بعد اس کی لکڑی ہمارے کام آئی۔ یہ بتائیے کہاں سے لائے ہو؟ جواب ظاہر ہے کہ ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا اور وہی ان کا مالک ہے۔ جہازوں اور کشتیوں میں استعمال ہونے والے لوہے کو دیکھ لیجئے کہ لوہے کے پرزے، کیل وغیرہ کس نے بنائے ہیں اور کس طرح ان جہازوں کی ڈیزائننگ کی گئی ہے۔ ظاہراً بنانے والا تو انسان ہی ہے، لیکن انسان کو عقل کس نے دی ہے؟ اس کا جواب صاف ظاہر ہے کہ یہ بھی اللہ نے دی ہے۔ رزق اسباب بھی اسی نے پیدا کیے ہیں، معدنیات بھی خداوند کریم کی تخلیق کردہ ہیں۔ یہ بارش، مٹی اور سورج کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہیں، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر چیز کی تخلیق مالک کے کائنات کی ہوئی ہے۔ تم نے ہمارے احسانات بھلا دیے ہیں۔ تم بغرض تجارت جب بادبانی کشتی اور جہاز میں سوار ہو کر جاتے ہو، بتاؤ تمہیں ساحل پر کون لگاتا ہے؟ اگر ہم ہوائیں نہ چلائیں تو کیا تمہاری کشتیاں تو دریاؤں کے کھڑے ہوئے پانی پر ذرا بھی آگے بڑھ سکتی ہیں؟ ہم چاہیں تو ذرا دیر میں تمہیں ہلاک کر دیں، پانی میں ڈبو دیں، آندھیوں میں الٹا دیں، بیمار ڈال کر مار ڈالیں، مگر ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کر کے تمہیں مہلت دے رہے ہیں کہ شاید سنبھل جاؤ۔ خدا کی نشانیوں میں جھگڑا کرنے کا یہ مطلب ہے کہ لوگ خواہ مخواہ ہر کام کو اپنی عقل و تدبیر کی طرف منسوب کرتے ہیں اور خدائی اختیار کو بالائے طاق رکھتے ہیں۔
علت فعالی بھی خدا کی طرف لوٹتی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب وغیرہ پیدا کیے ہیں لیکن جہازوں اور کشتیوں کو بنایا تو انسانی نے ہے، یہ انسانی ہے جس نے لوہے کو کاٹا، تراشا، پھر اس سے مختلف پرزے بنائے، پھر ان پرزوں کو ایک خاص ڈیزائن کے تحت جوڑنا شروع کیا، پھر ایک چیز کی باڈی بنائی، پھر اس کو مرحلہ وار مکمل کرنا شروع کیا۔ بعد ازاں کشتی یا جہاز تیار ہو گیا اور وہ جہاز پانی میں لے جایا گیا اور وہ انسانی صلاحیتوں کا شاہکار بحری جہاز پانی پر تیرنے لگا اور بحری سفر کا ایک وسیع و عریض سلسلہ شروع ہو گیا۔ لوگوں کی آمد و رفت، تجارتی مال کی ترسیل کی وجہ سے ایک نئی دنیا آباد ہو گئی۔ اب بتائیے انسان کی قابلیت، لیاقت اور محنت ہی کی وجہ سے یہ سب کچھ تیار نہیں ہوا۔ آپ کی بات درست ہے، لیکن یہ فرمائیے کہ ان اسباب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ انسان اور عقل و بینش اور طریقہ و سلیقہ اور فن و کمال دینے والا کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے، سب کچھ خدا ہی کی طرف سے ہے۔ اب اس میں کوئی فرق نہیں کہ وہ انجینئر مسلمان ہو یا کافر ہو۔ یہ نعمت عقل اور نعمت علم عطا کردہ تو خدا ہی کی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ کوئی طاقت نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کی، کہ جو سب سے بڑا اور سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے۔ آپ بجلی کو دیکھ لیجئے، اس میں اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور الہام و القاء شامل نہ ہوتا تو انسان کبھی بھی بجلی پیدا نہ کر سکتا تھا۔ کشتی کو کون سی قوت چلاتی ہے؟ اللہ نے انسان کو عقل دی، علم دیا، صلاحیت دی اور توفیق عطا فرمائی، اور پھر انسان ترقی کی دنیا میں آگے بڑھتا چلا گیا اور جدید علم کی بابت سے کارناموں کی ایک دنیا آباد کر دی۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہی تو ہے، اس لیے ضروری کہ اس کی حمد بیان کی جائے، اس کا شکریہ ادا کیا جائے، اس کی اطاعت میں سر تسلیم خم کیا جائے، اس کو راضی کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ کوشش کرتا رہے، محنت کرے، کام کا آغاز اسی کی بابرکت ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے کرے اور اس کا نتیجہ اپنے خدا پر چھوڑ دے۔ انشاءاللہ یقینی سے منزل مل جائے گی۔ بسا اوقات ڈاکٹر یا معالج کسی کا علاج کرتا ہے تو اس کو آرام آ جاتا ہے، تو وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے تو فلاں ڈاکٹر یا طبیب نے شفا دی ہے یا فلاں معالج نے بچایا ہے، اور کئی ایسے مریض بھی تھے کہ جن کو اس ڈاکٹر نے قبرستان روانہ کر دیا ہے۔ یہ تو دنیاوی وسیلے اور واسطے ہیں، اصل شفا دینے والی اور زندگی دینے والی تو خداوند کریم ہی کی ذات ہے۔ جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے۔ یہاں تک تو یہ بات واضح ہو گئی کہ کشتی اور پوری کائنات کا مالک کے حقیقی تو خدا ہے، اگرچہ چیزوں کو ترتیب دینے اور بنانے والا انسان ہے، لیکن اصل طاقت تخلیق کا مال خدا ہی کی ہے۔ یہ کائنات اس کی تخلیق کرتا ہے، اس کا نظام وہی چلا رہا ہے اور تمام چیزیں اس کی زیر تصرف ہیں اور مالک حقیقی وہی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ فلاں چیز میری ملکیت میں، تو شرعی لحاظ سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ چیز عطا کر دی ہے۔ اب وہ اگر اس سے استفادہ کرے پھر یہی ملکیت اس کے بچوں تک منتقل ہو جاتی ہے۔ یہ تمام تر ملکیتیں عارضی ہیں، تو بس نہ ان مکانوں میں دوام ہے اور نہ انسانوں میں دوام۔ دنیا کی تمام چیزیں پرانی ہوتی ہیں، خراب بھی ہوتی رہتی ہیں، اس طرح انسان بوڑھا ہو کر مر جاتا ہے۔ جب ایک شخص اپنی زندگی اور اپنی جان کا مالک و محافظ نہیں تو دوسروں کو کس طرح بچایا جا سکتا ہے؟ دنیا کی ملکیتیں خریدی اور بیچی جا سکتی ہیں، پھر یہ چیزیں میراث میں بھی منتقل ہو جاتی ہیں۔ اب شرعی لحاظ سے یہ ملکیت اس انسان کی ہے کہ جس نے کوئی چیز خریدی ہے یا جائیدادیں اس کے حصے میں آئی ہے یا کسی نے اس کو بخش دی ہے۔ یہ ساری چیزیں ملکیت کے زمرے میں آتی ہیں۔ جب کسی کی ملکیت میں کوئی چیز شامل ہو جائے تو وہ چیز اس کی ہے اور وہی اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ کوئی غیر شخص اس مالک کی اجازت کے بغیر دخل اندازی اور تجاوز نہیں کر سکتا، ورنہ شرعی لحاظ سے گناہگار اور غاصب کہلوائے گا۔ اس آیہ مجیدہ کی ایک تفسیر میں یہ بھی کہا گیا کہ اہل بیت اطہار کی مثال کشتی نوح کی سی ہے، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا نجات پا گیا ہے۔ اسی طرح جو بھی محمد و آل محمد علیہ السلام کے دامن سے منسلک ہو گیا، ان کی ولا اور محبت کو اپنے دل میں جگہ دے دی اور ان کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہو گیا، سمجھو وہ نجات یافتہ ہے، آخرت کا کامیاب ترین شخص ہے۔ یہ کشتی بھی خدا کی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے برگزیدہ اور خدا کی محبوب شخصیت ہیں۔ علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں۔
14 معصومین اور 12 اماموں کی برکت سے یہ کائنات تخلیق ہوئی اور انہی کی برکت سے یہ کائنات قائم و دائم ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورج کو روشنی اور چراغ کے طور پر پیدا کیا، اسی طرح محمد و آل محمد بھی آفتاب ہدایت ہیں۔ اس لیے ہم سب کو خلاق لم یزل کی اس بہت بڑی نعمت کے بدلے بھی بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ شمس نبوت اور قمر ولایت۔ تفسیر منہج الصادقین۔ روایت عامہ میں سلمان بن عمش نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب سورج تمہیں نہ ملے تو چاند کی روشنی کو پالو، اگر وہ بھی نہ ملے تو ستاروں کی روشنی سے کام لو، اگر وہ نہ ملے تو فرقد ان کے پاس آ جائیے صحابہ نے پوچھا شمس و قمر، زہرہ اور فرقدان سے آپ کی کیا مراد ہے؟ فرمایا خورشید میں ہوں، قمر علی ہیں۔ جب میں نہ ہوں تو لوگوں کو چاہیے کہ علی کے پاس جائیں اور قصب فیض کریں، اگر وہ نہ رہیں، اور حضرت علی علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد ہی پوری انسانیت کے لیے رحمت و ہدایت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی نیابت۔ جنگ تبوک کے موقع پر منافق کسی طرح مدینہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے اور طرح طرح کی ہیلے بہانے کرتے تھے۔ کہتے تھے جب ہم سب چلے گئے اور دشمن مدینے پر آ پڑے تو ہماری بیوی بچے قید کر لیے جائیں گے اور سارا سامان لوٹ لیا جائے گا۔ حضرت سخت پریشان تھے کہ کیا کریں۔ آخر جبرائیل نازل ہوئے اور کہا آپ پریشان نہ ہوں، جنگ کی نوبت نہ آئے گی کہ صلح ہو جائے گی۔ آپ علی کو اپنا نائب بنا کر چلے گئے۔ چنانچہ حضرت روانہ ہو گئے۔ منافقوں نے یہاں تانا زنی شروع کی کہ حضرت علی سے ناخوش ہیں، اب ان پر اعتماد نہیں رہا، جبھی تو بال بچوں کی حفاظت کے لیے یہاں چھوڑ دیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کو یہ بات ناگوار گزری، آپ فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر چل پڑے اور پہلی منزل پر حضرت سے جا ملے اور حضرت سے عرض کی کہ منافقین مجھے یہ تانا دے رہے ہیں۔ فرمایا اے علی، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری منزلت میرے نزدیک وہی ہے جو ہارون کی منزلت موسیٰ کے نزدیک تھی، مگر ہاں میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ تم واپس جاؤ اور منافقوں کی تانا زنی کا خیال چھوڑ دو۔ حدیث منزلت۔ منافقوں نے ایک نئی چال یہ چلی کہ راستے میں ایک گڑھا خس پوش کر دیا کہ حضرت علی ادھر سے گزرے تو اس میں جا پڑے۔ جب آپ قریب پہنچے تو اس گڑھے کے کنارے گھوڑا رک گیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، ادھر ہی سے چل۔ چنانچہ آپ خوشبو کے جھونکے کی طرح پار ہو گئے۔ منافقین ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ جب یہ حال دیکھا تو بھاگے۔ حضرت نے ان میں سے کئی کو پہچان لیا۔ یہ حدیث منزلت جس کا اوپر ذکر ہوا ہے معتبر احادیث میں سے ہے۔ باکثرت علماء اہل سنت نے اس کو نقل کیا ہے۔ فردوس مآب علامہ حامد حسین صاحب قبلہ مرحوم نے طبقات الانوار کی ایک جلد اس حدیث سے منزلت کی توثیق و تصدیق کے اوپر لکھی ہے۔ اس حدیث سے حضرت علی علیہ السلام کی خلافت بلا فصل ثابت ہوتی ہے، جس طرح حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے خلیفہ بلا فصل تھے، اسی طرح حضرت علی علیہ السلام حضرت رسول کے تھے۔ لا نبی بعدی سے ظاہر ہوتا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، میں خاتم النبیین ہوں۔ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو اے علی تم ہی نبی ہوتے۔ جس طرح حضرت ہارون منصوص من اللہ خلیفہ حضرت امام خلیفہ حضرت موسیٰ تھے، اسی طرح حضرت علی علیہ السلام بھی منصوص من اللہ خلیفہ رسول تھے۔ تشریحات۔ اس نے 2 دریا بہا دیے، وہ باہم ملتے ہیں اور دن دونوں کے مابین پردہ ہے کہ ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کر سکتا۔ پھر تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں سے موتی اور مونگا برآمد ہوتا ہے، پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور سمندر میں پہاڑوں کے مانند اونچے اونچے جہاز اسی کے ہیں، پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سمندر اپنے گرا بہا ذخائر کے ساتھ۔ تشریح۔ تفسیر نمونہ میں کہ پروردگار عالم اپنی نعمتوں کے تذکرے کی تشریح کو جاری رکھتے ہوئے سمندروں کی بات کرتا ہے، لیکن جب سمندروں کی نہیں
لیکن سب سمندروں کی نہیں، بلکہ چند سمندروں کی کیفیت خاص کی بات کی جو ایک عجیب سی چیز ہے اور خدا کی لامحدود قدرت کی نشانی بھی ہے، اور بعض مفید انسانیت چیزوں کے ظاہر ہونے کا وسیلہ بھی فرماتا ہے۔ مرج البحرین، دو مختلف سمندروں کو ایک دوسرے کے پاس قرار دیا کہ جو ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، لیکن ان دونوں کے درمیان ایک دیوار ہے جو ایک دوسرے پر غلبے کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ بہنما برزخ الیبغیان مرج، بروزن فلج کا مادہ غلط مدد کرنے یا بھیجنے اور چھوڑنے کے معنی میں، اور یہاں بہنما برزخ الیبغیان کے جمع کے قرینے سے بھیجنے اور ایک دوسرے کے ساتھ قرار دینے کے معنی میں ہے۔ ان دو سمندروں سے مراد سورہ فرقان کی آیت نمبر 53 کی گواہی کے مطابق میٹھے اور کھاری پانی والے دو سمندر ہیں، جہاں پروردگار عالم فرماتا ہے وہ وہی ہے کہ جس نے دو سمندر ایک دوسرے کے قریب قرار دیے جن میں سے ایک کا پانی میٹھا ہے اور دوسرے کا کھاری۔ اس نے ان دونوں کے درمیان ایک برزخ قرار دیا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے مل نہ جائیں۔ رہا یہ کہ یہ دو سمندر میٹھے اور کھاری کہاں ہیں جو ایک دوسرے پر غلبہ نہیں کرتے، اور یہ برزخ جو ان دونوں کے درمیان قرار پایا ہے وہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کے درمیان بہت کچھ اختلافات ہیں۔ بعض افراد ایسے مفہوم کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اس زمانے میں سمندروں کی کیفیت سے اچھی طرح واقف نہیں تھے۔ من جملہ اس کے ان مفسرین نے کہا کہ ان دو سمندروں سے مراد بحر فارس اور بحر روم ہے، حالانکہ اب اس زمانے میں ہم خوب جانتے ہیں کہ ان دونوں سمندروں کے پانی کھاری ہیں اور پھر اس کے درمیان کوئی برزخ پردہ بھی نہیں ہے۔ یا پھر انہوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد آسمان کا سمندر ہے جس میں سے پہلا شیریں اور دوسرا تلخ ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ آسمان میں کوئی سمندر نہیں ہے سوائے ان بادلوں اور بخارات کے جو زمین کے سمندروں سے اٹھتے ہیں، یا پھر انہوں نے کہا کہ شیریں سمندر سے مراد وہ پانی جو زیر زمین ہے اور وہ سمندر کے پانی سے مل جاتا ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو خزاؤں کی دیواریں ہیں وہ ان کا برزخ ہے۔ حالانکہ اب ہر کوئی جانتا ہے کہ زیر زمین سمندر کی شکل میں کوئی چیز بہت ہی کم پائی جاتی ہے، البتہ رفتہ رفتہ جمع ہو جاتی ہے اور اس طرح پانی نکل آتا ہے۔ علاوہ ازیں لولو اور مرجان کو جن کی طرف بعد کی آیات میں اشارہ ہوا ہے زیر زمین پانیوں سے حاصل نہیں ہوتے، لہذا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان دو دریاؤں سے کیا مراد ہے۔ ہم پہلے سورہ فرقان میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ آب شیریں کے بڑے دریا اور نہریں جس وقت سمندروں میں گرتے ہیں تو عام طور پر ساحل کے قریب آب شیریں کا سمندر تشکیل پاتا ہے اور وہ آب تلخ کو پرے دھکیل دیتا ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ دو میٹھے اور کھارے سمندر پتلے گاڑے ہونے کی بنا پر ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ ہوائی جہاز کے سفر کے دوران ایسے علاقوں میں کہ جہاں اس دریا سمندر میں گرتے ہیں، ایسے میٹھے اور کھاری سمندروں کا منظر جو ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور اس کے باوجود ایک دوسرے سے جدا ہیں، بلندی سے صاف طور پر نظر آتا ہے۔ جس وقت ان پانیوں کے کنارے ایک دوسرے سے مخلوط ہوتے ہیں تو تازہ میٹھا پانی ان کی جگہ لے لیتا ہے، اور اس طرح ان دو الگ رہنے والے سمندروں کو ہمیشہ دیکھنے کو جی چاہتا ہے۔ قابل توجہ بات یہ کہ سمندر میں مد و جزر کے موقع پر جبکہ سمندر کا نیچے کا پانی اوپر آ جاتا ہے تو میٹھا پانی دھکیل دیا جاتا ہے بغیر اس کے کہ کھارے پانی اس میں مخلوط ہو، مگر خشک سالی اور پانی کی کمی کے موقع پر اور خشکی کے کافی حصے کو ڈھانپ لیتا ہے۔ اس لیے ساحل کے قریب رہنے والے لوگ ان علاقوں میں میٹھے پانی کو کنٹرول میں رکھ کر ساحلی علاقوں میں بہت سی نہریں بنا لیتے ہیں جن کے ذریعے بہت سی زمینوں کو سیراب کرتے ہیں۔ یہ نہریں کہ جو ساحلی مد و جزر کی برکت اور ان نہروں کے پانی پر اثر انداز ہونے کی وجہ سے وجود میں آتی ہیں، 24 گھنٹے میں دو مرتبہ میٹھے پانی سے خالی ہو کر لبریز ہو جاتی ہیں، اور ان علاقوں کی سیرابی کا بہت ہی مؤثر ذریعہ ہیں۔ ان دو سمندروں کے ذریعے
ان دو سمندروں کے بارے میں بعض علماء کی طرف سے ایک بہت ہی پرکشش تفسیر بیان کی گئی ہے۔ ان کے نزدیک اس بات کا احتمال ہے کہ اس سے مراد گلف اسٹریم کا بہاؤ ہو۔ ہم اس کی تفصیل انشاءاللہ انہی آیات کے ذیل میں بیان ہونے والے نکات کی بحث میں فرق پیش کریں گے۔ پروردگار عالم ایک مرتبہ پھر اپنے بندوں کو مخاطب کر کے ان نعمتوں کے بارے میں ان سے سوال کرتا ہے اور فرماتا ہے تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر اسی نقطے کو جاری رکھتے ہوئے مزید فرماتا ہے کہ ان دونوں سمندروں سے لولو اور مرجان نکلتے ہیں، جو اپنے پروردگار کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ لولو و مرجان پر کشش زینت کے دو وسیلے ہیں، اور روئے طب ان دونوں سے بیماریوں کے علاج کے سلسلے میں بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ ضمنی طور پر یہ بھی ایک بات ہے کہ وہ اچھے اسباب میں زندگی اور مال تجارت ہیں جن سے بہت سا منافع حاصل ہوتا ہے۔ انہی اسباب کی بنا پر گزشتہ آیتوں میں دو نعمتوں کی حیثیت سے ان کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ رہا لولو کے جسے فارسی مروارد کہتے ہیں، وہ صاف و شفاف قیمتی موتی ہوتا ہے کہ جو دریائی تہہ اور سمندروں کی گہرائی میں بطن صدف میں پرورش پاتا ہے۔ وہ جتنا موٹا ہو اتنا ہی زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ طب میں اسے مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے۔ قدیم اطباء اس سے اعصاب کی تقویت، خفتان، خوف و وحشت، جگر کی قوت، منہ کی بدبو، گردہ مثانہ کی پتھری اور یرقان کے لیے دوائیں تیار کرتے تھے، حتیٰ کہ آنکھ کی بیماریوں میں بھی اس سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ مرجان کی تفسیر بعض مفسرین نے یہ کی کہ یہ چھوٹے چھوٹے لولو ہوتے ہیں، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ مرجان درخت کی چھوٹی چھوٹی ٹہنیوں کی مانند ایک زندہ وجود ہوتا ہے جو سمندروں کی گہرائی میں درخت کی طرح اگتا ہے۔ ماہرین ایک عرصے تک اسے ایک قسم کی گھاس سمجھتے رہے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ ایک عظیم قسم کا جانور ہے، اگرچہ وہ سمندروں کے جھاگ کے پتھروں سے چپک جاتا ہے اور بعض اوقات وسیع جگہ کو گھیر لیتا ہے، بتدریج بڑھتا رہتا ہے اور جزیروں کی شکل کو اختیار کر بیٹھتا ہے، جو جزائر مرجان کہلاتے ہیں۔ مرجان عام طور پر ٹھہرے ہوئے پانی میں نشو نما پاتے ہیں۔ جو اس کے شکاری ہیں وہ اسے دریائے احمر کے ساحلوں اور میڈیٹرینین اور بعض دوسرے علاقوں میں اس کا شکار کرتے ہیں۔ وہ مرجان جو زیب و زینت کے کام آتا ہے سرخ رنگ کا ہوتا ہے، وہ جتنا زیادہ سرخ ہو اتنا ہی زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ شاعر جو اس کو تشبیہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں وہ اس کی سرخی کی بنا پر ہے۔ اس کی سب سے خراب قسم مرجان سفید ہے، یہ بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے۔ ان دونوں کے علاوہ ایک مرجان سیاہ بھی ہے۔ مرجان زیب و زینت کے علاوہ دوا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ طبیبوں نے اس کے بہت سے خواص بیان کیے ہیں، من جملہ ان کے لیے اس سے دوائیں تیار کی جاتی ہیں جو دل کو تقویت دینے، سانپ کے زہر کی تاثیر کو دور کرنے، اعصاب کو قوت بخشنے، اسہال کو ٹھیک کرنے اور خواتین کے لیے مفید ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ یہ مرگی کی بیماری کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ اس نقطے کا بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ بعض مفسرین کے قول کے مطابق یہ لولو اور مرجان صرف کھاری پانی میں پرورش پاتے ہیں، لہٰذا وہ آیا یخرجو منہما لولو والمرجان کی تفسیر میں کہ ان دونوں میں سے لولو و مرجان نکلتے ہیں الجھ گئے ہیں۔ بعض نے یہ کہا کہ ان دو میں سے مراد صرف ایک سورہ زخرف کی آیت نمبر 31 کی۔ ہمارے پاس ان معنی کے ثبوت کے ساتھ کوئی دلیل نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے تو یہ کہا ہے کہ لولو و مرجان میٹھے اور کھارے دونوں پانیوں میں پائے جاتے ہیں۔ نعمتوں کی بحث کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے کشتیوں کی طرف جو گزشتہ زمانے میں بھی اور زمانہ حال میں بھی انسانوں کے لیے حمل و نقل کے وسائل میں سب سے اہم ذریعہ ہیں، ارشاد کرتے ہوئے فرماتا ہے اور خدا ہی کے لیے ہیں وہ کشتیاں جو سمندر میں چلتی ہیں
اور پہاڑ معلوم ہوتی ہیں۔ جوار جمع ہے جارید کی، یہ وہ کشتیاں نہیں بلکہ ان کا پانی بھی چلنا ہے۔ اس وجہ سے صرف اس صفت پر انحصار کیا گیا ہے۔ غور فرمائیے، کنیز کو جاریہ کہتے ہیں، وہ بھی اس کے چلنے پھرنے اور خدمات بجا لانے کے لیے جد و جہد کی بنا پر ہے۔ اور اگر جوان لڑکی کو جاریہ کہا جائے تو وہ اس کے باوجود جس کی نشاط جوانی کے تحرک کی بنا پر ہے۔ منشات جمع ہے منشا کی، جو اس میں مفعول ہے، اس کے معنی ایجاد کے ہیں۔ قابل توجہ بات یہ کہ عین اس وقت جب منشات کی تعبیر کے سلسلے میں انسان کے ہاتھ سے کشتی بنائے جانے کی بات کر رہا ہے تو فرماتا ہے اول خدا کے لیے ہے۔ یہ سب اس طرف اشارہ ہے کہ کشتی کے ایجاد کرنے والے اور بنانے والے خدا کی عطا کی ہوئی ان دو خصوصیتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو کشتی سے استفادہ کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح وہ دریاؤں اور سمندروں کے سیال ہونے کی خاصیت اور ہواؤں کے چلنے کی قوت سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ وہ خدا ہی ہے جس نے ان چیزوں میں، سمندر میں اور ہوا میں، یہ خواص و آثار ودیت کی ہیں۔ اس لیے کہ ایک مقام پر قرآن میں لفظ تسخیر آیا ہے، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، خدا نے کشتی کو تمہارا فرما بردار بنایا ہے کہ جو اس کے حکم سے دریا میں چلتی ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 32۔ بعض مفسرین نے منشا کو انشاء کے مادے سے بلند کرنے کے معنی میں تفسیر کی ہے اور وہ اس سے بادبانی کشتی مراد لیتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ کہ بادبانوں کے بلند کرنے سے اور انہیں ہوا کے راستے میں نصب کرنے سے لوگ کشتیوں کے چلانے کا کام لیتے ہیں، اور علام جمع علم بروزن قلم کے معنی ہیں، اگرچہ اصل میں اس کے معنی پہاڑ نہیں اور اصل میں اس کے معنی علامت کے ہیں جو کسی چیز کی نشاندہی کرتی ہے۔ چونکہ پہاڑ دور سے نمایاں ہوتے ہیں لہٰذا انہیں علم سے تعبیر کیا گیا ہے، جس طرح جھنڈے کو بھی علم کہتے ہیں۔ اسی طرح قرآن نے بڑی بڑی کشتیوں پر کہ جو سمندروں وغیرہ میں چلتی ہیں انحصار کیا ہے۔ بعض لوگ ایسا خیال کرتے ہیں، لیکن بڑی کشتیوں اور اسٹیمر وغیرہ زمانے حال کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہیں۔ یونانیوں کی جنگ اور داستانوں میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ نہایت عظیم اور بڑی کشتیوں سے کام لیتے تھے۔ وہ دوبارہ اس پر معنی سوال کی تکرار کرتے ہوئے فرماتا ہے تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ چند نکات۔ نمبر 1، سمندر خدا کی نعمتوں کے مرکز۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ آیتوں کے اس حصے میں سمندر اور انسانی زندگی میں اس کی اہمیت پر گفتگو ہوئی ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ سمندر زمین کے 3/4 حصے کا احاطہ کیے ہوئے اور وہ اسباب غذا، دواؤں اور سامان زینت کے لیے منبع عظیم ہے۔ انسانوں اور ان کے مال و متاع کے لیے حمل و نقل کے سلسلے میں ہم وسیلہ ہے، اور سب سے زیادہ اہم بارش کا برسنا، ہواؤں کا اعتدال، یہاں تک کہ ہواؤں کا چلنا، یہ سب سمندروں کی برکتوں میں سے۔ اگر سمندروں کی سطح جیسی اب ہے اس سے کچھ کم یا زیادہ ہوتی ہے، کرۂ زمین خشکی کی طرف مائل ہوتا، زیادہ مرطوب ہوتا، تو زندگی کے باقی رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس سے قرآن بارہا مختلف تعبیروں کے ذریعے انسانوں کو اس کی طرف توجہ مبذول کراتا ہے اور انہیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ خدا نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کیا، کبھی کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کیا، سورہ ابراہیم آیت نمبر 32۔ کبھی کہتا ہے جو کچھ زمین میں ہے اسے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، سورہ حج آیت نمبر 75۔ اور ان سب سے قطع نظر سمندر عجائبات عالم میں سے ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی خوردبین سے نظر آنے والی گھاس اور دنیا کے بہت بڑے بڑے درخت سمندروں میں اگتے ہیں۔ اسی طرح چھوٹے سے چھوٹا جانور اور عظیم ترین دیو قامت حیوانات سمندروں میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ سمندروں کی گہرائی میں
زندگی گزارنا جہاں نہ روشنی ہے نہ غذا اس قدر تعجب خیز و حیرت انگیز ہے کہ انسان اس کے مطالعے سے سیر بھی نہیں ہوتا۔ اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ کہ وہاں جانور اپنے اندر سے روشنی نکالتے ہیں اور جو چیزیں ان کو غذا کے لیے درکار ہوتی ہیں وہ پانی کی سطح پر تیار ہوتی ہیں اور تہہ نشین ہو جاتی ہیں۔ ان کے جسم اس قدر مضبوط اور مستحکم ہوتے ہیں اور اندرونی دباؤ کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ پانی کے اس عظیم دباؤ کے مقابلے میں اگر انسان کو عام حالات میں وہاں رکھا جائے تو اس کی ہڈیاں آٹے میں تبدیل ہو جائیں اور وہ زندگی گزارے۔ نمبر 2، گلف اسٹریم، بڑے بڑے سمندری دریا اور نہریں۔ آپ کی یہ سن کر تعجب ہوگا کہ دنیا کے سمندروں میں بہت بڑے دریا جاری ہیں، جن میں سب سے زیادہ طاقتور گلف اسٹریم ہے۔ یہ عظیم دریا مرکزی امریکہ کے ساحلوں سے شروع ہوتا ہے اور سارے بحر اطلس کو عبور کر کے شمالی یورپ کے ساحل تک جا پہنچتا ہے۔ وہ پانی کے جو خط استوا کے قریبی علاقوں سے چلتے ہیں وہ گرم ہیں، یہاں تک کہ ان کا رنگ کبھی کبھی ہمراہ چلنے والے پانیوں سے مختلف ہوتا ہے۔ تعجب کی بات یہ کہ یہ عظیم سمندری دریا 140 کلومیٹر کی راہ طے کرتا ہے۔ ان پانیوں کی درجہ حرارت کا فرق ہمراہ بہنے والے پانیوں سے 10 سے لے کر 15 درجے تک ہے، اس لیے اس کے مغربی کنارے کو ٹھنڈی دیوار کہتے ہیں۔ گلف اسٹریم سے گرم ہوائیں پیدا ہوتی ہیں اور وہ اپنی حرارت کی اچھی خاصی مقدار بر اعظم یورپ کے شمالی ملکوں تک لے جاتی ہیں۔ اس طرح یہ گلف اسٹریم ان ملکوں کی ہوا کو بہت ہی خوشگوار بنا دیتا ہے۔ اگر پانی کا یہ بہاؤ نہ ہوتا تو ان ملکوں میں زندگی بسر کرنا بہت ہی دشوار اور قوت شکن ہوتا۔ ہم پھر دہراتے ہیں، گلف اسٹریم ان دریاؤں میں سے ایک ہے اور دنیا کے 5 بر اعظموں کے پانیوں میں ایسے دریاؤں کی بہت ہی مثالیں موجود ہیں۔ ان دریاؤں کو سب سے بڑا عامل اور سبب زمین کے منطقہ استوائی اور منطقہ قطبی کی حرارت کا فرق ہے جو سمندروں کے اس پانی میں تحریک پیدا کرتا ہے۔ اس موضوع کا ادراک ایک معمولی تجربہ سے کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہمارے پاس پانی کا ایک بہت بڑا برتن ہو، اس کے ایک طرف ہم برف کا ایک ٹکڑا رکھ دیں اور دوسری طرف گرم لوہے کا ٹکڑا رکھ دیں اور سطح آپ پر تھوڑی سی کٹی ہوئی گھاس ڈال دیں تو ہم دیکھیں گے اس پانی کی سطح میں ایک تحریک پیدا ہو جائے گا اور پانی آہستہ آہستہ گرم جگہ کی طرف ٹھنڈی جگہ کی طرف چلنا شروع کر دے گا۔ یہی صورتحال دنیا کے تمام پانیوں میں موجود ہے اور وہ ان سمندروں اور دریاؤں کے پیدا ہونے کا سر چشمہ ہے۔ تعجب کی بات یہ کہ یہ عظیم سمندری دریا اپنے اطراف کے پانی میں بہت کم آمیزش کرتے ہیں اور ہزاروں کلومیٹر کے راستے کو اسی طرح طے کرتے ہیں۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان کے مصداق بنتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ تعجب انگیز بات یہ کہ ساتھ ساتھ چلنے والے ان گرم اور ٹھنڈے پانیوں کے بالمقابل ہونے کی جگہ پر ایک ایسی چیز پیدا ہوتی ہے جو انسان کے لیے بہت ہی مفید ہے، کیونکہ ان گرم اور سرد پانیوں کے ٹکراؤ کے مقام پر خوردبین سے نظر آنے والے ان جانوروں کے لیے ایک ایسی بے حسی اور موت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ پانی میں معلق ہو جاتے ہیں۔ اس طرح بے شمار غذائی ذخیرہ جمع ہو جاتا ہے اور یہاں مچھلیوں کے بڑے جھنگٹے ہو کر اس کو کھاتے ہیں، اس لیے کہ قرۂ زمین پر یہ علاقہ مچھلی کے شکار کی بہترین جگہ ہے۔ چنانچہ مذکورہ بالا آیتوں کی ایک تفسیر یہ بھی ہے اور یہ دوسری تفسیروں سے متصادم بھی نہیں ہے اور ان سب کا باہم مل جانا۔ نمبر 3، ایک حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ آپ نے مرج البحرین یلتقیان کی تفسیر میں فرمایا، علی اور فاطمہ 2 عمیق سمندر ہیں کہ جن میں سے کوئی ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتا اور ان 2 دریاؤں سے لولو و مرجان یعنی حسن اور حسین برآمد ہوئے ہیں۔ تفسیر در منشور میں یہی معنی بعض اصحاب پیغمبر کی زبانی بیان ہوئے ہیں۔ مرحوم تبریسی نے بھی مجموع البیان میں اس چیز
مرحوم تبریسی نے بھی مجموع البیان میں اسی چیز کو مختصر سے فرق کے ساتھ نقل کیا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن مجید کے کئی بطون ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ایک ہی آیت متعدد رکھتی ہو، اور جو کچھ اس حدیث میں آیا ہے بطون قرآن میں سے ہے کہ جو اس کے ظاہری معنی سے متصادم نہیں ہوتا۔